Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. وما يستوي الأعمى والبصير، بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی تاریکی اور روشنی برابر ہو سکتی، اور نہ ہی دھوپ اور چھاؤں برابر ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی مردے اور زندے برابر ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے سناتا ہے، اور آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان میں ضرور کوئی ڈرانے والا گیا ہے۔ اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے۔ ان کے پاس ان کے رسول کھلی ہوئی دلیلیں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے، پھر ہم نے ان کی گرفت کر لی جنہوں نے کفر کیا، تو کیسا ان کا انکار رہا۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ رب العزت بے نیاز ہے اور سب لوگ محتاج ہیں، اور اللہ کے محتاج ہیں۔ تعریف والا اللہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو ساری مخلوق ختم کر دے، انسان اور جنات کو ختم کر دے اور دوسری مخلوق بھی پیدا کر دے، وہ اس پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب جہاں تک آخرت کی بات ہے تو اس دن کوئی بھی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اسی طرح اگر کوئی گنہگار اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی قریبی رشتہ دار کو بلائے گا کہ وہ اس کا بوجھ اٹھوا لے تو کوئی قریبی تیار نہیں ہوگا، چاہے وہ باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بہن ہو، جو بھی ہو، سب کے سب ایک دوسرے کا انکار کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا حکم ہو رہا ہے کہ آپ صرف ان کو ڈرائیں یا ڈراتے رہیں گے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو پاکی اختیار کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ پلٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ آگے مثال سے سمجھایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ دو چیزیں ہیں جو آپس میں اپوزٹ ہیں، وہ ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ مثال میں بتایا گیا کہ ایک طرف اندھا ہے اور ایک طرف بینا یعنی دیکھنے والا، آنکھوں والا ہے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تاریکی اور روشنی یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ سایہ اور دھوپ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ مردے اور زندے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک مثال ہے جو دی گئی ہے، یہ تو ظاہری مفہوم ہے جو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اس کا ایک
باطنی مفہوم بھی ہے. وہ باطنی مفہوم یہ ہے کہ اندھے سے مراد کفر پر، شرک پر چلنے والے اور قائم رہنے والے، ایمان کا انکار کرنے والے ہیں. اور بینا سے مراد جو آنکھوں والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، وہ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. تو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ دیکھنے والے ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ اندھے ہیں. کفر، شرک یہ جو ہے اس کی تاریکی ہے، اور ایمان جو ہے اس کا نور ہے. ایمان کا نور ہوتا ہے اور کفر کی تاریکی ہوتی ہے. تو تاریکی اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، یعنی ایمان اور کفر یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو جب ایمان اور کفر برابر نہیں ہو سکتے تو ویسے ایمان والے اور غیر ایمان والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. سایہ اور دھوپ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ دنیاوی زندگی کی مثال بھی ہے. اور سایہ سے مراد اگر لیا جائے کہ یہ جنت مراد ہے تو حرور سے مراد جہنم ہے، کیونکہ جہنم میں تپش ہے، دھوپ میں تپش ہے، جہنم میں تپش ہے. باغات میں سایہ ہے، جنت میں سایہ ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون. متقی حضرات یہ سائے میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. سایہ درختوں کا ہوتا ہے، تمام چیزوں کا ہوتا ہے. تو جنت کے معنی آتے ہیں اصل میں باغ کے. تو باغوں کا جو سایہ ہے وہ ہر انسان کو پسند ہوتا ہے. تو جنت کا سایہ وہ ہے، اس سے مراد جنت ہی ہے کہ جنت اور جنت میں رہنے والے، دوزخ اور دوزخ میں رہنے والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح فرمایا کہ زندے اور مردے یہ برابر نہیں ہو سکتے. ایمان میں جو لوگ ہیں ان کو زندہ بتایا گیا، ایمان میں جو لوگ نہیں ہیں وہ مردوں کے مانند ہیں. جیسے زندے لوگوں کو ہم جو چاہیں سنا سکتے ہیں، لیکن مردہ لوگوں کو اگر ہم کوئی بات سنانا چاہیں تو نہیں سنا سکتے. ایسے ہی اگر کوئی شخص دل کا اندھا ہو چکا ہے، خیر کی بات اس کے دل میں داخل ہوتی ہی نہیں ہے، بری باتیں اس کے سامنے مزین ہو کر آ گئی ہیں، گندی چیزوں کو، کفر اور شرک کی چیزوں کو وہ پسند کرتا ہے اور اسی میں وہ لگا ہوا ہے، تو گویا کہ وہ دل کا اندھا ہو چکا ہے. اب وہ اندھا ہو چکا ہے اور وہ مردہ ہو چکا ہے. آپ اسے اگر سنانا چاہیں تو وہ سننے والا نہیں ہے. ایسے اللہ رب العزت میں فرمایا کہ آپ قبر میں جو لوگ جا چکے ہیں اگر آپ ان کو سنانا چاہیں تو آپ نہیں سنا سکتے. اللہ قادر ہے کہ ان کو بات سنا سکتا ہے، لیکن آپ سنانا چاہیں تو نہیں سنا سکتے. اسی طرح جو بالکل دل کے اندھے ہو گئے ہیں ان کو اگر آپ بات سنانا چاہیں تو نہیں سنا سکتے. ہاں اللہ اگر چاہے تو سنا سکتا ہے. نبی کا کام صرف کیا ہے کہ پیغام پہنچا دینا، پیغام پہنچا دینا. ہدایت دینا نبی کا کام نہیں ہے. ہدایت کا راستہ دکھانا نبی کا کام ہے، صحیح راستہ بتانا نبی کا کام ہے، صحیح راستے پر انگلی پکڑ کر چلانا نبی کا کام ہے. لیکن اس پر چلنا، اس راہ پر آنا یہ سامنے والے کا کام ہے. اگر وہ نہیں آنا چاہتا ہے، وہ صحیح راستہ نہیں اختیار کرنا چاہتا ہے تو نبی اس کو راستے پر نہیں لا سکتے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، مومنین کے لیے خوشخبری سنانے والا بنا کر اور کافروں کے لیے عذاب اور وعید کی باتیں بتانے اور ڈرانے والا بنا کر. کیونکہ جتنی بھی امتیں گزری ہیں سب میں نبی آئے ہیں، سب میں ڈرانے والے آئے ہیں. تو آپ بھی آئے ہیں تو آپ سے پہلے بھی ڈرانے والے موجود ہیں. آپ کو بھی ہم نے نبی بنایا تو آپ بھی صرف ڈرانے والے ہیں، اور آپ جو ہے ان کے اوپر غالب نہیں ہیں، ان کے آپ نگہبان اور حاکم نہیں ہیں، بلکہ صرف اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، مانے یا نہ مانے. اب رہا معاملہ قوم کا. قوم اگر جھٹلاتی ہے، آپ کی تکذیب کرتی ہے، آپ کا انکار کرتی ہے تو اس سے آپ پریشان نہ ہو،
کیونکہ ان سے پہلے جتنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آئے ان کی قوموں نے ان کو جھٹلایا، حالانکہ ان کے پاس سب کچھ تھا۔ اللہ نے ان کے پاس نبی بھی بھیجے، روشن دلیلیں بھی بھیجی، کھلی ہوئی نشانیاں بھی بھیجی، کتابیں بھی بھیجی، صحیفے بھی بھیجے، ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ یہاں پر دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، بالزبور و بالکتاب المنیر، کہ زبر اور روشن کتاب بھی اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی تھی۔ ہم اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو آسمانی کتابیں انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائی ہیں، ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں: تورات، انجیل، زبور، قرآن۔ زبور کی جمع جو ہے وہ زبور ہے، تو زبور کی جمع زبور، اس سے معلوم یہ ہوا کہ بہت سی کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کی گئی جو ان کا نام جو ہے زبور رکھا گیا ہے۔ انہی میں سے ایک کتاب وہ ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی، جس کا نام زبور رکھا گیا۔ داؤد علیہ السلام سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو، بہت سے انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے کتاب دی گئی، ان کا نام بھی زبور رکھا گیا، اسی لیے اس کو زبور کہا گیا، کہ پہلی امتوں کو بھی کتابیں دی گئی تھی لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ ایک نام رکھ دیا جاتا ہے، پھر اس سلسلے پر بہت سے نام چل پڑتے ہیں اور ہر دور میں رہا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جیسے کہ ایک زمانے میں رومن امپائر وغیرہ جو ہوا کرتے تھے، ہے نا، تو ایران وغیرہ کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ کسریٰ کہلاتے تھے، روم وغیرہ کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ قیصر کہلاتے تھے، تو ہر بادشاہ قیصر کہلاتا تھا، ہر بادشاہ کسریٰ کہلاتا تھا۔ مصر میں جو بادشاہ ہوتا تھا وہ فرعون کہلاتا تھا۔ انہی میں سے ایک وہ فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، حالانکہ نام اس کا دوسرا تھا، نام اس کا بھی فرعون پڑھا۔ تو اس طرح کر کے مختلف نام اس سے چلتا چلا آتا ہے۔ حدیث کا ایک سلسلہ جب شروع ہوا تو حدیث جب کتابیں جمع ہونا شروع ہوئی، پہلے تو لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سینے میں کتاب محفوظ تھی، اور بعض صحابہ جو پڑھے لکھے تھے وہ کبھی ہڈی پر، کبھی چمڑے پر، کبھی پتے پر، کبھی چھال پر، کبھی کس پر جو ہے وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ تو جب یہ تدوین کا سلسلہ شروع ہوا تو اس تدوین میں سب سے پہلے حدیث کی جو کتاب آئی، کہہ لیجئے وہ موطا کے نام سے آئی، جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ پھر اس کے بعد بہت سی حدیث کی کتابیں لکھی گئی تو وہ سب موطا ہی کہلا رہی تھی۔ پھر اس کے بعد ایک دوسرا دور آیا کہ جب حدیث کی کتابیں لکھی گئی تو اس میں جو بھی کتاب لکھنے والے تھے انہوں نے مسند کے نام سے لکھا، مسند ابن راویہ، مسند ابن فلاں، مسند عبد الرزاق وغیرہ وغیرہ، تو مسند کے نام سے کتابیں شروع ہوئیں۔ تو حدیث کا ایک سلسلہ کافی دنوں تک مسندات کے نام سے چلا۔ اس کے بعد ایک تیسرا وہ آیا کہ جب حدیث کی کتابیں لکھی جانے لگی، پھر یکجا کی جانے لگی، اور پھر سے ان کو بعد کے لوگوں نے لکھنا شروع کیا، تو پھر وہ صحیح کے نام سے لکھی جانے لگی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، صحیح ابن ماجہ، جو صحیح ستہ کے نام سے جانی جانے لگی۔ تو حدیث کی کتابیں سب الگ، تو سلسلہ وار اس کا نام ایک ہی رکھا گیا۔ آج کے دور میں جیسے ہوتا ہے کہ ہمارے ہندوستان میں جو بھی بادشاہ بنے گا، ووٹ کے ذریعے آئے گا، اس کو وزیر اعظم کا خطاب دیا جائے گا، نام سب کا اپنا الگ الگ ہے، لیکن وزیر اعظم کا خطاب دیا جائے گا، پریسیڈنٹ کا خطاب دیا جائے گا، ایک عہدہ رکھ دیا گیا۔ ایسے اللہ رب العزت نے آسمانی جو کتابیں نازل کی، شروع میں پہلے تو ان کا نام زبور رکھا یا پھر ان کا نام صحیفہ رکھا، جیسے کہ ایک جگہ ارشاد فرمایا فی صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ کے صحیفے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات سے پہلے بھی کتابیں دی گئی تھی جو صحیفے کے نام سے جانے جاتے تھے، نوح علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے، اور بہت سے انبیاء علیہ السلام کو، شیس علیہ السلام وغیرہ، ایسے بہت سے انبیاء تھے جن کو صحیفے دیے گئے۔ اس کے بعد یہ 4 کتابیں بہت مشہور ہیں، جو تورات، انجیل، زبور، پھر قرآن کریم، جو ہمیشہ کے لیے اب کتاب جو ہدایت کی نازل کر دی گئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو انبیاء علیہ السلام پہلی امتوں میں گئے ہیں تو ان کو بھی روشن دلیلوں سے نوازا گیا،
ان کو جو ہے کتابیں دی گئی، زبور دی گئی اور روشن کتاب دی گئی، لیکن نہیں مانا، انکار کر دیا، تو ہم نے ایسے انکار کرنے والوں کی گرفت کر لی۔ تو اب دیکھ لو میرا انکار ان کو کتنا بھاری پڑ گیا۔ قوم عاد، قوم سمود، دیگر تمام قومیں ہیں جن کی مثال قرآن کریم نے دی ہے، اس سے پہلے کسی نے نہیں دی ہے، قرآن کریم نے دی ہے، اور یہ موجود ہے آج بھی، ان کے باقیات اور ان کے کیا بولتے ہیں کہ ان کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں، کہ جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو اللہ کا انکار ان کے لیے بھاری پڑ گیا، ویسے ہی اللہ کا انکار ہمارے لیے بھی بھاری پڑ جائے گا۔ اللہ رب العزت انکار سے ہم سب کو بچائے اور اپنے ذات پر کما حق و ایمان کی اور قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔